اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسانی دماغ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بہت عجیب و غریب تخلیق ہے، اور مائنڈ سائنسز نے انسانی دماغ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے کانشیس مائنڈ جو کہ شعور ہے، تخلیقی دماغ ہے، دوسرا سب کانشیس مائنڈ ہے جو تحت شعور ہے۔ دیکھیں، دماغ کا کام ہے سوچنا، اور جو تحت شعور ہے اس کو ہم اپنی کامیابی کے لیے بہت اچھی طرح یوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تحت شعور پہلے سب کانشیس مائنڈ کرتا کیا ہے۔ دیکھیں، بیسیکلی سب کانشیس مائنڈ جو ہے یہ ایک ریکارڈ روم ہے، ہمارے جو ماضی کو جو تجربات ہیں، جو واقعات ہیں، جو احساسات ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ریکارڈ ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہمارے جو تحت شعور ہے یہ اسے پیش کرتا ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں دوبارہ پریزنٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی نگیٹو سوچ رکھتے ہیں یا منفی سوچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہی دماغ ہمارے جو منفی تاثرات ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وہ سارے پریزنٹ کرتا رہتا ہے، تو ہم مزید منفی رجحان کی طرف چلے جاتے ہیں، نگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم پازیٹیو تھاٹس رکھتے ہیں یا پازیٹیو سوچتے ہیں تو یہی سب کانشیس مائنڈ ہمارے ماضی کے جو اچھے تجربات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں، جو اچھی چیز ہوتی ہیں، وہ ہمیں پریزنٹ کرتا ہے اور ہم اور پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو ایک بہت اہم کام سب کانشیس مائنڈ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سب کانشیس مائنڈ کے اندر وہ پروگرام انسٹال ہوتے ہیں جس کو یوز کر کے ہم دن بھر میں جتنے بھی کام کرتے ہیں 95% کام جو ہے ہم ان پروگرامز کو یوز کر کے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ پروگرامز ہوتے کیا ہیں؟ وہ پروگرامز وہ ہیبٹس ہوتے ہیں، عادات ہوتے ہیں، وہ مینرز ہوتے ہیں، یا وہ ہمارے نظریات ہوتے ہیں یا بلیفز ہوتے ہیں جو ہماری لائف میں اب تک جو ہم نے بنائے ہیں اور جو ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں سیو ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سب کانشیس مائنڈ کو کامیابی کے لیے یوز کرنے کے لیے تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ دیکھیں، مائنڈ کا کام ہوتا ہے سوچنا۔ اگر ہم اسے کوئی سوچ نہیں بھی دیتے ہیں نا تو یہ رینڈم تھاٹس کی طرف چلا جاتا ہے، یہ کچھ بھی سوچتا رہتا ہے، کبھی نگیٹو کبھی پازیٹیو۔ لیکن ہمیں اگر اسے کوئی سوچ دے دیں تو اس پہ سوچتا رہتا ہے اور یہ مسلسل سوچتا رہتا ہے۔ اچھا، نگیٹو سب کانشیس مائنڈ کو کامیابی کے لیے یوز کرنے کے لیے تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے، یعنی ہمارے لائف کا کوئی گول ہونا چاہیے، کوئی ہمارا آبجیکٹیو ہونا چاہیے، اور وہ آبجیکٹیو جو ہے کوئی جسٹ کوئی وش یا کوئی ہوپ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ برننگ ڈیزائر ہونا چاہیے۔ برننگ ڈیزائر یہ ہے کہ جی جو آپ چاہتے ہیں، بڑی شدت سے آپ کی خواہش ہوتی ہے لائف میں کہ اس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے ڈریمز کو اپنا گول سمجھ لیتے ہیں۔ ڈریمز اور گولز میں بہت فرق ہے، ایک وش میں، ایک جسٹ امید میں، اور ایک گول کے اندر بہت فرق ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک بہت اچھا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے تو یہ ہمارا ڈریم تو ہوتا ہے لیکن یہ ہمارا گول نہیں ہے۔ کسی چیز کو بھی گول بنانے کے لیے ہمیں بڑے اسپیسیفک سیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے کنسلٹنگ کا بزنس سیٹ کرنا ہے اور میرے اتنے امپلائیز ہوں گے، یا میرا کسٹمر بیس یہ ہوگا، میری ارننگز یہ ہوں گی، اور میں نے اتنے عرصے میں یہ کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے یہ اسکل سیٹ ڈیولپ کرنے ہیں، تو یہ میرا گول بن جاتا ہے۔ گولز کے اندر اسپیسیفکس اور ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا گول ہے کہ جی اس نے قاری بننا ہے، یا حافظ بننا ہے، یا مفتی بننا ہے، یا کوئی ریلیجیس اسکالر بننا ہے، تو یہ اس کا وش یا اس کا ڈریم تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو گول بنانا چاہتا ہے تو ہی ہیز ٹو ہیو اسپیسیفک ڈیٹیلس اباؤٹ اٹ کہ جی کتنے سالوں میں بننا چاہتا ہے، کس مدرسے سے یا کس یونیورسٹی سے بننا چاہتا ہے، کس استاد یا کس عالم کے ساتھ بننا چاہتا ہے، وہ کیوں بننا چاہتا ہے، وہ کس لیول کا اور کس قسم کا بننا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا اسکل سیٹ اس نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے۔ تو دیکھیے، پہلی چیز کہ برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ آپ کو فیتھ ہونا چاہیے جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہ آبجیکٹیو حاصل کر لیں گے آپ۔ دیکھیں، یقین یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم سوچیں کہ جی ایک دن ہمارا لاٹری نکل آئے گا، یا ایک دن ایک چھکا لگ جائے گا، یا ہماری لک جو ہے بہت اچھی شروع ہو جائے گی اور ہمیں سب کچھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یقین وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یا وہ ذہنی کیفیت ہے جس پہ ہمیں پورا یقین ہوتا ہے، یا ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا اپنی محنت پہ کہ ہم اپنی محنت سے وہ چیز حاصل کر لیں گے۔ دیکھیں، جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ کوئی سپر مین نہیں ہوتے، وہ کوئی
بہت ہی معجزاتی یا کراماتی لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی بہت ہی ذہین و فتین لوگ نہیں ہوتے ہیں. ان کے اندر بس ایک فرق ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک غیر متزلزل یقین قائم کر لیا ہوتا ہے اپنی محنت کے اوپر کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے. آپ کا جو پلان ہے یا جو آپ کا گول ہے اس کو آپ نے فیڈ کرنا ہوتا ہے اپنے سب کانشیس مائنڈ کے اندر. دیکھیں میں نے تھوڑا سا سب کانشیس مائنڈ کو ڈیفائن کر دیا، اور یہ میں بتا دوں کہ دیکھیں یہ سب کانشیس مائنڈ کی تھیوری کوئی ابھی نئی نہیں ہے، اور یہ کسی ایک بندے کی تھیوری نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ڈیفرنٹ آتھرس ہیں اور ڈیفرنٹ ٹرینرز ہیں انہوں نے ہزاروں لوگوں کے انٹرویوز کے بعد، ہزاروں کامیاب لوگوں کی انالیسس کے بعد یہ فیکٹ کنفرم کیا ہے. تو اب آپ کو اپنے گول کو سب کانشیس مائنڈ میں فیڈ کرنا ہوتا ہے یا موو کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے آٹو سجیشن. دیکھیں آٹو سجیشن یہ ٹیکنیک ہے جس کو خود کلامی بھی کہتے ہیں، جس کے اندر آپ اپنے گولز کو بار بار دہراتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ ایک عرصے تک، اور اس طرح دہراتے ہیں کہ یہ جو آپ کا گول ہے یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا ڈومینیٹنگ تھاٹ بن جاتا ہے. دیکھیں آٹو سجیشن کو میں بریفلی یہاں ڈسکس کروں گا اس لیے کہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کو بعد میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. آٹو سجیشن میں سمپلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو گول ہے آپ اس کو دن میں 2 دفعہ بہت سکون کے وقت میں، ایک دفعہ بیڈ سونے سے پہلے آپ دہراتے ہیں کہ جو آپ کا گول، آپ آنکھ بند کر کے بڑے سکون سے ریپیٹ کرتے ہیں آپ، اور صبح اٹھنے کے بعد بھی اس کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں. اس کو ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں. آپ جو چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ فیل کرنے لگتے ہیں کہ وہ فزیکلی وہ چیز اچیو ہو رہی ہے. سب کانشیس مائنڈ کے اندر جب آپ کے پاس برننگ ڈیزائر اور فیتھ ہو اور آپ اس کو فیڈ کر دیں اپنے گول کو سب کانشیس مائنڈ کے اندر، تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کے لیے کھل جاتا ہے. بیسیکلی آپ کے پاس آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی چابی آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو تحت شعور ہے وہ صرف اب اس تھاٹ پہ سوچ رہا ہوتا ہے، صرف اب اس پلان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز کے یا کسی اور تھاٹ کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نیگیٹو تھاٹس بند ہو جاتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس کا داخلہ آپ کے دماغ میں بند ہو جاتا ہے، بیکاز آپ نے جو پلان اپنے تحت شعور کو دیا ہوتا ہے وہ اتنا ڈومینیٹنگ ہوتا ہے، وہ آپ نے اس کو اتنی امپورٹنس دی ہوتی ہے اپنی لائف کے لیے کہ آپ کا تحت شعور ڈے اینڈ نائٹ اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے کسی چیز کے بارے میں شدت سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے ہمیں خیال آتا ہے، ایک دم سے سلوشن مل جاتا ہے، ایک دم سے یاد آتا ہے کہ جی اس چیز کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، ایک دم سے کوئی کانٹیکٹ یاد آتا ہے کہ جی یہ دیٹ کانٹیکٹ کوڈ بی ہیلپفل ان ریزولونگ دا ایشو. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کے بارے میں شدت سے سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تحت شعور جو ہے ڈفرینٹ سورسز کو یوز کر کے ہمیں سلوشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ہم جب اپنا پلان اپنے تحت شعور میں فیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارا دماغ دن اور رات اس پلان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، ہمیں جو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہوتی ہیں ان ڈیفیکلٹیز کو دور کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، ہمیں آلٹرنیٹ سولوشنز دے رہا ہوتا ہے، ہمیں جو آنے والے پرابلمس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. اور آخر میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کو نہیں بھولنا چاہیے. وی شوڈ آلویز کنیکٹ ود اللہ تعالیٰ. مطلب آپ کوئی جب بڑا ڈیسیجن لیتے ہیں، جب کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے، دیکھیں اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. بلکہ میرا ماننا ہے کہ ہمیں کوئی بھی معنی خیز یا دیرپا چیز نہیں کر سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مدد کو بھی اس کے اندر شامل کریں اپنے اتنے بڑے ڈیسیجنز کے اندر. دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ جی میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو بس میں کن کہتا ہوں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون. تو with this I end my talk. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.